ہر انسان کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ یہ زندگی کے امتحان ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے صبر کی کس حد تک جاتے ہیں۔ بس پھر جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے وہیں سے اللہ ہمیں تھام لیتا ہے۔ پھر جو لیا گیا ہوتا ہے یا وہ واپس مل جاتا ہے یا اس سے بہتر عطا کر کے دل مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کسی نہ کسی مصلحت سے ہم سے کچھ چیزیں دور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ چیزیں ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، لیکن ہمیں یہ بات بہت دیر سے سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اس وقت ہم تکلیف میں ہوتے ہیں۔ پھر وقت ہمیں آہستہ آہستہ سب سمجھا دیتا ہے۔ یقین رکھو اللہ وہ بھی جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں آزمائش بن کر بھی آتے ہیں، اور آزمائش ہمیشہ تھوڑی رہتی ہے، اسی لیے وہ لوگ بھی کچھ عرصے کے بعد ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ برے ہیں یا آپ کی قسمت بری ہے، بلکہ وہ لوگ ہی آپ کے قابل نہیں ہوتے، اور اللہ یہ بات جانتا ہے، تبھی تو انہیں آپ سے دور کر دیتا ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ اللہ تمہارا کبھی بھی برا نہیں سوچتا۔ ساری زندگی جانے والوں کے انتظار میں نہیں گزارا کرتے، بس ہمیں اللہ سے ملوانے کچھ لوگ آتے ہیں۔ زندگی کتنی عجیب سی ہوتی ہے نا، زندگی کی ہر راہ پر صبر، کچھ دل کرے تو صبر، کہیں جانا ہو تو صبر، کچھ کھانا ہو تو صبر، کچھ من پسند چیز لینی ہو تو صبر، کسی نے بے عزتی کر دی تو صبر، کوئی چھوڑ کے چلا گیا تو صبر، کوئی دل کے بہت قریب رشتے ٹوٹ جائے تو صبر، ہر چیز میں صبر۔ مجھے لگتا ہے کہ کامیاب زندگی کے لیے صبر ہر مسئلوں کا بادشاہ ہے۔ ویسے بہت مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، روحیں کانپ جاتی ہے، روحیں چیخ اٹھتی ہے، ایسے ہی اللہ نے اتنا زیادہ اجر نہیں رکھا۔ مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ، اور یہ ہر شخص کی بات نہیں ہوتی۔ صبر کرنے والا شخص اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ خاموش ہو جاتا ہے، نہ اسے کوئی چیز خوشی دے سکتی ہے اور نہ کوئی چیز غم۔ کوئی حالات میں تو اس کے آنسو بھی سوکھ جاتے ہیں، اس کا دل رو رو کر تڑپ تڑپ کر بھی تھک جاتا ہے۔ میرے جسم کی ہر روح سے آواز آتی ہے کہ صبر کرنا بالکل آسان نہیں ہوتا۔ زندگی اور کچھ نہیں، صرف صبر کا نام ہے۔ کسی شخص کو یہ لگے کہ مجھے اتنا صبر کرنا پڑتا ہے تو اسے اپنے ذہن میں ہمیشہ ایک بات رکھنی چاہیے، اللہ پاک انہی کے ساتھ ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ تم کبھی محسوس کرو گے تو تم ہمیشہ اپنے ساتھ اللہ کو پاؤ گے۔ پر یہ بھی تو سمجھنے کی بات ہے، ہر شخص میں توکل نہیں ہوتا، اور جب توکل نہیں ہوگا تو انسان کو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کوئی نعمت نہیں لگے گی، وہ ہر نعمتوں کو جھٹلاتا رہے گا۔ بندہ کیوں نہیں سمجھتا کہ صبر اللہ سے کی گئی محبت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رو نہیں سکتے، صبر کے لیے ہر وقت مضبوط رہنا ضروری نہیں، ہم سب انسان ہیں۔ اگر ہمیں اتنا زیادہ ضبط کرنے کی صلاحیت ہوتی تو اللہ کبھی بھی آنسو نہ بناتا۔ اور آپ جانتے ہیں باقی سبھی مقامات ایک طرف، لیکن آنسوؤں کا اللہ کے ہاں مقام سب سے افضل ہے۔ جو آنسو اللہ کی دہلیز پر بہا دیے جاتے ہیں وہ انہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، اور ایک ایک آنسو کا صلہ دگنا کر کے عطا کرتا ہے۔ کہاں وہ اس کی تخلیق کردہ سمندر ہے، لیکن اس کی محبت انسان کے ایک آنسو پر تمام ہے، اور وہ جانتا ہے جب میرا بندہ تھک جاتا ہے تو روتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ماضی کیسا تھا، بس وہ عطا کر دیتا ہے اور سارے آنسو سمیٹ لیتا ہے۔ صبر تمہیں توڑ دے گا، تمہاری روح کو جھنجھوڑ دے گا، تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تمہیں لگے گا جیسے یہی تمہاری کہانی کا اختتام ہے۔ لیکن تم پھر بھی دعا مانگنا مت چھوڑنا، تم پھر بھی اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ آزمائشیں تمہیں گیو اپ کرنے کی ہر ممکن وجہ دیں گی، لیکن تمہیں اللہ کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے، تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کو ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے، تمہیں اللہ کے وعدوں پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے۔ معجزے توکل کرنے والوں کے دل کے لیے ہوتے ہیں، صبر بس کن کہنے سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے۔ صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب تمہیں یقین ہوتا ہے کہ صبر کرنے سے ہم مشکل سے نکل سکتے ہیں تو صبر ہمارے لیے سکون بن جاتا ہے، ہماری طاقت بن جاتا ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے نا صبر کرنے کا۔ بہت تکلیف میں بھی زبان پر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اللہ ہے نا،
سب ٹھیک ہو جائے گا اور پھر صرف سکون رہ جاتا ہے۔ انسان جب اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اسے اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ ہر تکلیف میں بھی مسکرانے لگتا ہے، کیونکہ اسے اللہ پر یقین ہوتا ہے، اور یقین کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ تو جس نے اللہ سے محبت کرنا سیکھ لیا اس نے خوش رہنا سیکھ لیا۔ یوں تو اللہ ساری دعائیں سنتا ہے، لیکن تہجد میں مانگی گئی دعائیں بہت لاڈلی ہوتی ہے۔ جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور اس کا بندہ نیند قربان کرتا ہے، پھر سسکتے ہوئے اللہ سے کلام کرتا ہے، وہ تڑپ، وہ آنسو، وہ سسکیاں اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ میرا نصیب مجھے کہاں لے جائے گا، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ میرا رب اگر یہاں تک لے آیا ہے مجھے، اس نے آگے کے لیے بھی بہتر سوچ رکھا ہے۔ ہر شخص کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اللہ کی رضا سے ہے۔ یہ زندگی کے امتحان ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے صبر کی کس حد تک جاتے ہیں۔ بس پھر جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے وہیں سے اللہ تھام لیتا ہے، پھر جو لے لیا گیا ہوتا ہے وہ واپس مل جاتا ہے، یا اس سے بہتر عطا کر کے دل مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ جب کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے تب بس اللہ چاہیے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں آزمائش بن کر آتے ہیں، اور آزمائش ہمیشہ تھوڑی رہتی ہے، اسی لیے وہ لوگ بھی کچھ عرصے کے بعد ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ برے ہیں یا آپ کی قسمت بری ہے، بلکہ وہ لوگ ہی آپ کے قابل نہیں ہوتے ہیں، اور اللہ یہ بات جانتا ہے، تبھی تو وہ انہیں آپ سے دور کر دیتا ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ اللہ تمہارا برا کبھی بھی نہیں سوچتا۔ ساری زندگی جانے والوں کے انتظار میں نہیں گزاری جاتی۔ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود کو سزا دو۔ خود کو کوسنا بند کرو، خود کو معاف کرو گے تو اللہ بھی معاف کرے گا۔ کچھ لوگ ہمیں اللہ سے ملوانے کے لیے آتے ہیں، اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے ملوا کر جواب دیتا ہے تو کبھی اس سے آپ کو دور کر کے، کبھی وہ ہواؤں کے ہاتھوں پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے، کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھا دیتا ہے، اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلا دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا، روح کا ریزہ ریزہ ہونا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ تڑپ دل میں وہ تبھی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، پھر تب وہ چاہتا ہے تم اس سے باتیں کرو، اسے اپنی کیفیت سناؤ، ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑ جاؤ، بس تم اور اللہ رہ جاؤ، پھر سے مسکرانا سیکھ جاؤ، سب بھول جاؤ۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے۔ ہر چیز عارضی ہے، اگر خوشی کا موسم نہیں رہا تو غم کا بھی موسم نہیں رہا۔ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور کچھ دعائیں ہوتی ہی اتنی پیاری ہے کہ اللہ کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے کہ وہ دعاؤں کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، پھر روز اپنے بندے سے ملاقات کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرنے آئے گا